بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کہ جو حضرت آدم صف اللہ سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں حضرت آدم یعنی پہلی قسط میں حضرت آدم ابوالبشر علیہ السلام جو نبی اللہ بھی ہیں، کائنات کے پہلی مخلوق ہیں جو اللہ نے خلق فرمایا۔ آپ کے سامنے کل قسط میں یہ پیش کیا گیا کہ حضرت آدم آسمان پہ بھی امام حسین کے ذکر اور نام پر روئے اور لعنت کی، اور زمین پر بھی انہوں نے لعنت کی دشمن امام حسین، دشمنان آل محمد پر۔ ایس ٹی وی چینل کی جانب سے آج دوسرا قسط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، جو کہ ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے سیلاب آیا، طوفان آیا، زمین و آسمان سے بارش کا نزول ہوا اور اس میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام کی باتیں عمل کرتے تھے، اور وہی لوگ انہی لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں دوبارہ انسان کی نسل چلی، جانوروں کی نسل چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جب پوری قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستا رکھا تھا، باتیں نہیں مان رہے تھے اور اذیتیں دے رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو، تو جناب نوح نے قوم کے اوپر عذاب کے لیے دعا کی تھی، یعنی بد دعا کی، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نبی تھے۔ نوح علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ آپ کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی
اور کشتی ایک دن وہ آیا کہ کشتی میں سارے لوگ سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے، اور پھر وہ طوفان سیلاب آنا شروع ہو گیا۔ جو کم ظرف تھے وہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کر گئے، جو اللہ والے تھے، جو نبی کو ماننے والے تھے، وہ کشتی پہ بغیر ہچکچاہٹ کے سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جیسا کہ بحر الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 243 اور حدیث نمبر 38، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے اور ساری دنیا سے گزرتے ہوئے زمین کربلا پر پہنچے تو کشتی ہچکولے لینے لگی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام پر خوف عظیم، رنج و غم طاری ہوا، اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کی اور التجا کرنے کے بعد کہا، اے اللہ، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا، ساری دنیا کی سرزمین کا چکر لگایا، اور کہیں پر بھی کسی طرح کا رنج و عالم نہیں ہوا جو اس سرزمین پہ پہنچنے کے بعد میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر مجھے پہنچنے کے بعد اس زمین پر حزن و ملال کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ جبریل نازل ہوئے، فرمایا، نوح، اے نوح، اس زمین پر امام الانبیاء کے نواسے خاتم الانبیاء کا فرزند امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت نوح نے اس سے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کا نام پوچھا۔ جبریل نے کہا کہ ساتوں زمین و آسمان کے رہنے والے حسین کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت 4 مرتبہ کی، اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے لعنت کی ہے یزید ملعون پر، تو اس لعنت کے طفیل میں، جو کہ امام حسین کا قاتل تھا، شقی انسان تھا، کشتی نوح غرق ہونے والی تھی، تو اللہ نے لعنت کرنے پر کشتی نوح کو نجات عطا کی، اور جو کہ عنقریب غرق ہو جاتی، وہ غرق ہونے سے، جسے بڑی محنت سے حضرت نوح علیہ السلام ساری دنیا سے بچا کر لائے تھے، وہ کربلا کی زمین سے بھی اپنے چاہنے والوں اور اللہ کے ماننے والوں کو نجات دلائی۔ نوح علیہ السلام، جو کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور تمام تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کربلا کی زمین سے گزرے تھے، اور یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ قاتلان امام حسین پر، جو کہ ماہ ازاں ہے، زیادہ سے زیادہ لعنت کریں، بہت بڑا ثواب بھی ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں پہ بھی لعنت کریں۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ آج 2 محرم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ دنیا کی کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ زیارت عاشورہ پڑھا کیجیے، ایک وقت کو معین کر لیجیے، اور اسی وقت میں روز زیارت عاشورہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی امام حسین کے چاہنے والوں کی مصیبتیں بھی حل ہوں گی، اور اس میں لعنت بھی ہے، سلام بھی ہے، تو امام پر سلام کرنا، اور اس زیارت میں لعنت بھی ہے، تو لعنت بھی ہو امام کے قاتلوں پہ ہوگی،
تو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے سب سے آسان سا راستہ یہی ہے کہ آپ 40 دن تک مسلسل زیارت عاشورہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کربلا، انبیاء کرام اور کربلا میں تیسری قسط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی HTV چینل کی جانب سے یوٹیوب پر۔ لہٰذا میں سامعین سے گزارش کروں گا، ناظرین سے، کہ وہ اور اپنے بچوں کو اس داستان سے، ان واقعات سے اور تاریخ اسلام سے آگاہ کریں اور ان کو بھی بیٹھا کر سنائیں کہ کوئی دشمن اگر یہ کہے کہ صفوی خاندان نے عزاداری شروع کی ہے یا عیسائیوں نے، تو در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں کچھ اور ہے۔ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے جو اس طرح کی سازشیں رکھتے ہیں اور شان علی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔